مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں نایام کے لیے، اور خداوند فرماتے ہیں کہ اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا یسوع ہمارے لیے صلیب پہ چڑھا، اور اس نے اپنی پاک اور قیمتی جان میرے اور آپ کے لیے دی، اور ہمیں خریدا گیا۔ اس نے ہم سب کی قیمت ادا کی ہے، اور ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ خدا کے حکموں کو ماننا ہے، خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ کلام جو ہماری زندگی کو سنوارتا ہے، کلام ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں صرف دکھایا جاتا ہے ہمارے گناہوں، کس طرح اگر گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں کس طرح، تو ہمیں وہ سنوارنے کا بھی موقع دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں کلام کی قدرت کو لینا ہے، ہمیں خدا کی حضوری میں خدا سے مانگنا ہے، جس طرح زبور 140:6 میں ہے کہ میں نے خدا سے کہا میرا خدا تو ہی ہے، کیونکہ تیرے سوا ہم کچھ بھی نہیں۔ اے خداوند میری التجا کی آواز پر کان لگا۔ جب ہم اسے پکارتے ہیں، جب ہم اس سے کہتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا خدا ہمیں جواب دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند کے صلیب کے دکھ بڑے ہیں، کس طرح خداوند بار بار صلیب کے وزن سے گرتے ہیں، اور کس طرح وہ ہمیں بھی دھلاسا دیتے ہیں کہ اسی طرح اگر ہم گناہوں میں بھی گریں گے، اور زندگی ہے نا، چلتے چلتے کہیں نہ گریں گے، کہیں کمزور ہو جائیں گے، لیکن جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو خداوند ہمیں اپنی قدرت سے، قوت سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کمزور ہونا ہی نہیں۔ جہاں ہم کمزور ہوتے ہیں ہم یسوع کو پکاریں، اور اس کے ان کلام کی قدرت کو، ان راہوں کو دیکھیں جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے سینچی ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 25 آیات میں یوں لکھا ہے، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلین کھڑی تھی۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح خداوند یسوع پر مصیبت آئی، خدا کے شاگرد جو اس کے ساتھ تھے وہ سو رہے تھے، اور بار بار خداوند انہیں اٹھانے آتے تھے کہ اٹھو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں۔ وہ بار بار تاکید کرتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب مشکل تکلیفیں آئیں تو خداوند کے شاگردوں نے بھی چھوڑ کر انہیں چلے گئے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جب یسوع پیشن گوئی کرتے ہیں پطرس کے میرا 3 بار انکار کرے گا، اگر ہم دیکھیں مرکز کی انجیل میں بھی ہے 14 باب، اور لوکا 22 میں بھی ہے، اور یوحنا 13 میں بھی، اور متی کی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہے۔ خداوند نے کہا کہ اس وقت یسوع نے ان سے کہا کہ تم اس رات میرے بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چراوے کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑوں پر گندہ ہو جائیں گی۔ پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر پطرس نے یسوع کو جواب دیا کہ نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میں تیری بابت کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھاؤں گا۔ لیکن اس نے بڑے دعوے سے کہا، لیکن یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا کیا کرے گا؟ انکار کرے گا۔ لیکن پطرس نے کہا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تیرے ساتھ مرنا پڑے تو بھی میں انکار ہرگز نہیں کروں گا۔ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے خداوند کے اس کلام کو جو خدا نے پیشن گوئی کی تھی اس نے انکار کیا، اور ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو 3 بار پطرس نے مرغ کے بانگ دینے سے پہلے انکار کیا، اور پھر فور مرغے نے پھر بانگ دی، اور پطرس کو یسوع کی وہ بات یاد آ گئی کہ اس نے کہا تھا کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار رویا۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یسوع کو اس کے شاگرد جو اس نے کلیسیا اپنے بنائے تھے لوگ بھی چھوڑ کے چلے گئے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی ماں نے جو دکھوں میں اس کے ساتھ ہی سارے سفر میں وہ خداوند یسوع اکیلے ہی صلیب نہیں اٹھا رہے تھے، ان کے ساتھ اس کی ماں بھی ساتھ تھی۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہم سب مائیں ہیں، ہمارے بچوں کو جب تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نہ ہو، ہمیں آ جائے۔ اسی طرح کسی نے پرشتش بہت اچھی شاعری کیا کہ ہولی ہولی ماری کل مارن والیا، مطلب جو وہ دیکھ رہی تھی تو وہ ماں کیسے مر رہی ہوگی، وہ کتنی دکھ میں ہوگی، وہ کتنی تکلیف میں ہوگی، جو خداوند کے اس دکھوں کے سفر میں وہ ماں ساتھ تھی۔ خداوند
مبارک ہے ہمارے خداوند کی ماں اور ہماری، جس نے دکھوں میں اسے نہیں چھوڑا، وہ بے عزتی میں، لعنتوں میں اس نے پرواہ نہیں کی، بلکہ اس صلیبی راستے میں اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ ہم شکر کرتے ہیں اپنی اس ماں کے لیے جس نے بڑی دلیری سکھائی کہ ہمیں بھی دکھوں میں، سکھوں میں، بے عزتی میں، عزت میں ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا، اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ وفاداری کی۔ پریز دی لارڈ۔ اگر اسی طرح ہم دیکھیں کہ جس طرح خداوند جب صلیب اٹھا کے لے جا رہے تھے تو یسوع کا لہو مطلب دھاریں بن کر، جیسے گیت ہے کہ لہو کا جو دھاریں بن کر بہہ رہا تھا، تو اس عورت نے آگے بڑھ کے نہ دنیا کی فکر کی، نہ لوگوں کی کہ کیا کریں گے، مجھے بھی مار دیں گے، کیونکہ لوگوں نے، اس کے ساتھیوں نے، آدمیوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن یہ آگے گئی اور خدا کے منہ کو صاف کیا جو سپاہیوں کے اور لوگوں کے تھوکنے سے گندا ہوا تھا۔ اور خداوند جب بار بار زمین پہ گرتے تھے تو وہ چیکڑ نہیں تھا، وہ لوگوں کا تھوک تھا جو خداوند کے منہ پر تھوکا گیا تھا، اور اس نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنے رومال سے خداوند یسوع کا منہ صاف کیا۔ اور اس نے عورتوں نے ہمیں سکھا دیا کہ یہ عورتیں کس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ چلتی رہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں یسوع کے لیے رو رہی تھیں، وہ تسلی نہیں پا رہی تھی، لیکن خدا نے انہیں تسلی دی۔ نہ تو میرا خدا نہ خود رویا، نہ اس نے کسی کو رونے دیا، بلکہ اس نے کہا کہ یروشلم کی بیٹیوں مت رو، بلکہ اپنے آپ اور اپنے بچوں پر، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے تو سوکھے سے کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ خدا تو بدوں اور نیکوں پر ایک ہی ساتھ سورج نکالتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط انسان ہے، اندھیرے میں ہے، اس کے لیے سورج نہیں۔ اسی طرح ہمارا خدا سب کے لیے، خدا باپ نے اس بڑے کفارے کو دیا، ہمیں بچایا۔ اسی طرح ہمیں کلام کے مطابق اگر آج ہم دیکھیں تو کس طرح خدا کی موت سے پہلے، اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل بیت الحم میں یسوع پر عطر ڈالا جاتا ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو کس طرح اس عورت نے جو خدا کی موت سے پہلے خدا کے لیے تیاری کر، یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 3-6 میں دیکھیں گے، پھر مریم نے جٹ مسیح کا آدھا سیر خالص اور بیشتر قیمتی عطر لے کر یسوع کے پیروں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے، اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی نے، جو یسوع کا پکڑوانے والا تھا، کہنے لگا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ وہ اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ وہ اس کے پاس تھیلی ہوتی تھی۔ اگر ہم دیکھیں، اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ وہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ چور تھا، چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی، اس میں جو کچھ پڑتا تھا وہ نکال لیتا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ لالچی تھا، اور اسی لالچ کی وجہ سے اس نے 30 دینار کی خاطر ہمارے یسوع کو پکڑوا دیا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 12:7-8 میں دیکھیں، پس یسوع نے کہا کہ اسے یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھ دیا، کیونکہ غریب اور غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع بار بار اپنے شاگردوں کو بھی اپنی موت سے آگاہی کراتے تھے، تیاری کراتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے۔ اگر ہم دیکھیں، آخر تک ان عورتوں نے خدا کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے ساتھ رہی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ مریم مگدلین اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی رہیں۔ آج ہمیں اس کلام کے ذریعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ عورتیں کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، بلکہ دکھوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے گھروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہتی ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کس طرح ماں مریم کی بہنوں نے بھی ان کے ساتھ رہا، عورتوں نے آگے بڑھ کر، لوگ ڈر رہے تھے لیکن وہ انکار کر رہے تھے، لیکن اس عورت نے بھی آگے بڑھ کر خداوند یسوع کا منہ صاف کیا، اس بھیڑ کی پرواہ نہیں کی۔ آج ہمیں بھی اپنے خداوند یسوع کے اس بڑے کلام کے لیے، کیونکہ خداوند زندہ خداوند ہمارا
خدا ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں دکھاتا ہے۔ یہ کلام جو ایک آئینہ ہے جو ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم اس راستے پہ چل سکتے ہیں، کس طرح ہم چلیں گے، یہ ہماری مدد کرتا ہے۔ آج اس کلام کی قدرت کو ہم سب بیٹیاں اپنے اندر لے لیں اور ہم کبھی کمزور نہیں ہو سکتی، نہ ہمت ہار سکتی۔ ہم دیکھیں جب خدا نے دنیا کو بنایا تو عورت ہی کے وسیلے سے جب گناہ دنیا میں آیا تو خدا نے دکھا دیا کہ خدا نے وہ اختیار دے دیا کہ تو ہی سانپوں کو کچلے گی ایڑی کے نیچے، اور خدا نے ہم سب کو یہ اختیار دیا، تو ہم نے ان سارے اختیاروں کو لینا ہے، خدا کے اس بڑے فضل کو، کیونکہ اس کا فضل ہم سب پر ہوا ہے، ہمیں وہ فضل دیا ہے خدا نے۔ دیکھیں خدا نے کتنا بڑا رتبہ دیا ایک عورت کو کہ اس میں سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح خدا خود دنیا میں نہیں ہر بچے کے پاس رہتا، ماں بنائی تھی، اسی طرح اس ماں کو بھی یہ اختیار دیا کہ اس کے فضل سے، اس کے رحمت سے اس کی ہر بیٹی جو پھلدار بنتی ہے وہ ایک جان کو جنم دیتی ہے۔ یہ صرف خدا کا ہی فضل ہے جو یہ سب کام ہوتے ہیں، اس کی ہی قدرت ہے، اسی ہی کی قوت ہے کہ وہ ہم سب کو ہمت طاقت دیتا ہے۔ خدا باپ ہم سب کے لیے خدا باپ دعا کرتے ہیں، ہر اس بیٹی کے لیے، ہر اس ماں کے لیے خدا باپ، وہ جہاں کہیں بھی آج کمزور ہیں وہ ہمت نہ ہارے، کیونکہ جب میرا اور آپ کا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کبھی کمزور نہیں ہوتے، بلکہ زور سے، قدرت سے، قوت سے بھرتے ہیں، اور ہر اس مشکل کے سامنے ایک چٹان ہوتے ہیں۔ خدا باپ ہماری چٹان بن جاتا ہے۔ ہمیں شکر کرنا ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے فضل سے بھر دیتا ہے۔ خدا باپ تمام بیٹیوں کے لیے خدا باپ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آپ کی اس قدرت کو، اس کلام کی قوت کو لیتی ہوں، تاکہ کبھی بھی کوئی ماں، کوئی بیٹی، کوئی کمزور نہ ہو، بلکہ خداوند میں بڑھے اور آپ کے زندہ اور جلالی نام کو جلال دیتی رہے۔ باپ جی سب کی حفاظت کرے۔ خدا باپ میں ہر ایک بیٹی کے لیے دعا گو ہوں، خدا باپ جن کے پاس بیٹے بیٹیاں نہیں، کیونکہ آپ کا وعدہ ہے کہ میری ہر بیٹی پھلدار بنے گی۔ باپ جن کے پاس بیٹے نہیں، باپ جی جو ریکویسٹ آئی ہے آپ کی بیٹی کے کہ ان کے پاس بیٹا نہیں، باپ جی آپ ہی نے تو کہا شادی کرو، بیٹے بیٹیاں پیدا کرو تاکہ تمہاری نسل دنیا میں بڑھے۔ تو باپ ہونے دے کہ آپ کا کلام ہر بیٹی کے لیے جو آپ کی اپنی بیٹی ہے، جو آپ کے حکموں کو مانتی ہے، جو آپ کی فرما برداری میں چلتی ہے، اس پر آپ کا فضل ہو۔ جو نہیں بھی چلتی، جو ابھی تک جانتی بھی نہیں، وہ جانے گی کہ خداوند زندہ ہے اور اس کے منہ کی باتیں سچی ہیں، وہ مجھے پھلدار بنائے گا۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو، سب کی بڑی حفاظت کرے، خدا باپ سب کی مدد کرے، تاکہ خدا باپ وہ سب آپ کے پاک حکموں کو مانیں، آپ کی مرضی پہ چلیں اور ساری پھلوں سے لدی ہوں، یسوع کے نام سے آمین۔ خدا باپ جتنے بھی بیمار ہیں باپ جی، جتنے نام آپ کی حضوری میں آپ کے مذبح پہ رکھے گئے ہیں باپ، میں ان سب کے لیے خدا باپ جی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آپ کے اس زور کو، آپ کی طاقت کو لیتی ہوں تاکہ وہ بیمار نہ رہیں، کیونکہ آپ نے کہا میں تیری بیماری میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں ہی تجھے شفا دوں گا۔ اور جو خداوند میں چلتے ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ کوئی بیماری ان کے نزدیک نہیں آئے گی، کیونکہ میں تجھے چھڑاؤں گا اور بچاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ باپ اس کلام کی قدرت کو ہم سب کے لیے مانگتے اور لیتے ہیں یسوع کے نام سے آمین۔ جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں نازل ہوتا ہے تو اس کلام کو ہمیں لینا ہے، ریسیو کرنا ہے، اور جب ہم ریسیو کریں گے ایمان کے ساتھ تو وہ سب کچھ ہوگا، اور پھر خدا کا جلال ہم سب کی زندگیوں میں سے ظاہر ہوگا۔ خدا باپ سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو۔ یہ سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔